ناظرین السلام علیکم۔ ANA نیوز کی جانب سے یہ اسپیشل رمضان اسپیشل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج اس رمضان اسپیشل میں ہم رمضان کے تعلق سے، اس کے فضائل و برکات کے تعلق سے، اور جیسے کہ آج آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے میں کیا عبادتیں کی جائیں، اس سے متعلق تمام تر جانکاری ہم حاصل کرتے ہیں ہمارے مہمان مولانا حافظ عبدالقوی حسامی صاحب سے، جو نائب صدر ضلع جمعیت العلماء بھی ہیں۔ آئیے ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ اس رمضان کے تعلق سے ہم کیا کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ سب سے پہلے ہم یہ سوال لیتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس میں ہم سب کام کو کیا معمول سے کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس کے دن اور اس کی راتیں یہ سب فضیلت کے حامل ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک میں جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ آخری عشرے سے متعلق، یہ تو اور اہمیت کا حامل ہے، جن میں آخری عشرے ہی میں لیلۃ القدر مقدر ہوتی ہے، اور رمضان کا چونکہ آخری حصہ ہونے کے نتیجے میں اس لحاظ سے اس کے دن اور اس کی رات اور اس کا ایک ایک لمحہ اور اس کی ایک ایک ساعت بڑی فضیلت کی حامل ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہمارے بڑوں نے اور علماء نے جو معمول بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں خاص طور پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، آپ نے اپنے کرم سے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے اور رمضان میں ذکر و اذکار کی عبادتوں کی توفیق اور قیام لیل اور تراویح کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ کتنے لوگ اور کئی خاندان اور ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا، لیکن اس کے باوجود انہیں رمضان کے آنے کا احساس بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے۔ اسی لیے رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں خاص طور پر احادیث میں اور روایتوں میں اور بزرگوں کا جو معمول ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں کہ شروع رمضان سے لے کے اب تک روزے رہنے اور تراویح کے پڑھنے، ذکر و اذکار کرنے اور نمازوں کے خوب اہتمام کی جو توفیق ملی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ اللہ کے شکر کے نتیجے میں مزید عبادتوں کی توفیق ہوگی۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کے نتیجے میں اللہ عز و جل نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معمول بھی ہونا چاہیے کہ ہم استغفار بھی کثرت سے کرتے رہیں۔ آخری عشرے کو احادیث میں اور روایتوں میں اللہ سے ناراضگی اور اللہ سے غصے کے بچنے کو کہا گیا ہے، اور یہ آخری عشرہ حدیثوں کے مطابق وآخرہ عتق من النار کہ دوزخ سے چھٹکارے کا ہے، اور یہ سب اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا عمل ہے۔ اس میں استغفار جس کثرت سے ہوگی اس کا یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت ہماری اپنی طرف متوجہ ہوگی، اور استغفار کے ذریعے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور خود قرآن مجید میں بھی ہے فاستغفروا انہ کان غفارا، کہ استغفار کرتے رہیے، اس لیے کہ سب سے زیادہ بخشنے والا اور سب سے زیادہ معاف کرنے والا اللہ عز و جل کی ذات گرامی ہے۔ اور پھر استغفار کے نتیجے میں ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ جہاں ہمارے روزے اور عبادتوں میں کمی اور بیشی ہوگی، استغفار کے نتیجے میں اللہ عز و جل ہماری اس کمی بیشی کو معاف فرما کر ہماری ان عبادتوں کو اور ہمارے اس روزے کو قبول فرمائیں گے۔ آخری عشرے میں جس طرح ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، جہاں خوب دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی طلب کرتے رہیں۔ امید ہے کہ اس دو شکر اور استغفار کے نتیجے میں اللہ عز و جل ہماری عبادتوں کو اپنے کرم سے شرف قبولیت سے نوازیں گے، اور یہ مہینہ ہم سب کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ مولانا، اور ایک بات یہ ہے کہ جیسے کہ آخری عشرے میں ہی تاخراتیں آتی ہیں، یعنی جس میں شب قدر کو تلاش کرنا ہوتا ہے، ان شب قدر کو تلاش کرتے وقت عبادتوں کا اہتمام کیسا کیا جائے، اور اس میں کچھ مخصوص دعائیں جو فضیلت میں بتائی گئی ہیں، کیا وہ کچھ دعائیں جو ثابت ہیں اس کو بھی آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ آخری عشرے کی اہمیت جیسا کہ ابھی بتا بھی گیا ہے کہ شب قدر کی فضیلت کے نتیجے میں بھی ہے، اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو آخری تاخراتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ تاخراتیں ہم جانتے ہیں کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں شب کی یہ تاخراتیں ہیں۔
اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں میں شب قدر کی جستجو اور تلاش کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرنے کی تاکید کی ہے۔ جہاں تک ان شب طاق راتوں میں دعاؤں کے معمول کی بات ہے، اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اگر شب قدر تمہیں معلوم ہو جائے اور شب قدر کا تمہیں پتہ چل جائے تو تم کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرو، اور آپ نے فرمایا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ اے اللہ، آپ بڑے معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، لہذا مجھ گناہ گار کو اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ تو شب قدر کی ان آخری طاق راتوں میں شب قدر کے تلاش و جستجو کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں بہت سی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں خاص طور پر اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اس کے علاوہ بھی اللہم یا واسع الفضل اغفر لی، اللہم یا واسع الفضل اغفر لی، اور ایسی وہ تمام دعائیں جو اللہ سے مغفرت طلب کر سکیں اور اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کر سکیں، اور اپنی عجز و انکساری کا اظہار کر کے اللہ کی عبودیت اور کبریائی اور بندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے اپنے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اس طرح کی ان دعاؤں کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ مبارک شب ہیں۔ روایتوں کے مطابق اللہ عز و جل خود آسمان اول پر نزول فرماتے ہیں، اور ایک فرشتے کی طرف سے یہ ندا لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی روزی کے مانگنے والے تو اس کو روزی دے دی جائے گی، ہے کوئی صحت کا مانگنے والا، بیماری سے شفا مانگنے والا تو بیمار کو شفا دے دی جائے گی، صحت دے دی جائے گی۔ تو اس اللہ آسمان کی طرف سے اس طرح کی صدایں پر وہ لبیک کہنا چاہیے، اور یہ وہی موقع ہوتا ہے۔ اس سے بہتر کہ ہم اپنی عاجزی کا، عجز و انکساری کا اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے اپنی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں اور خوب استغفار اور مغفرت طلب کریں۔ اسی کے متعلق تنزل الملائکۃ والروح، جی قرآن مجید میں جیسا کہ فرمایا گیا شب قدر کی فضیلت فرماتے ہوئے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ایک عجیب استفہامیہ انداز میں کہا گیا کہ لیلۃ القدر تمہیں معلوم بھی ہے کہ کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ بابرکت رات ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اور پھر ایسی بابرکت رات ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتوں کی ایک جماعت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اترتی ہے، جہاں اس شب میں لوگ عبادت میں، نماز میں، قیام میں، اللہ دعاؤں میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ارد گرد فرشتوں کی یہ جماعت اکٹھا ہوتی ہے اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتی ہے۔ اور پھر یوں بھی فرمایا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ جو سلامتی اور سراپا اللہ کی رحمتوں کا جو نزول ہوتے رہتا ہے وہ طلوع فجر تک، جی اللہ عز و جل کی طرف سے آسمانوں سے روئے زمین پر ہم گناہگاروں کے لیے جاری رہتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ماشاءاللہ مولانا، مختصراً آپ نے ہمارے ناظرین کو شب قدر اور اس کی تفصیلات اور آخر عشرے میں جو کرنا ہے، جو کیے جانے والے کام ہیں، اس کے متعلق ہمارے ناظرین کو آپ نے سیر حاصل پورے طریقے سے بتلا دیا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہ کرنا ہے۔ اب آئیے مولانا، ہم آگے چلتے ہیں، ایک اور سوال لیتے ہیں کہ اب یہ جو ہے آج جو ماحول ہے کرونا وائرس کی طرف سے دنیا بھر میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، لاک ڈاؤن کے اس میں عوام کو رمضان میں کیا پیغام دیا جائے کہ عوام یہ لاک ڈاؤن بھی ہے، اس کا لاک ڈاؤن کی پابندی بھی کریں، رمضان کا اہتمام بھی کریں، اور دوسرے جو وجوہات ہیں جو اس کو اور بہت ساری چیزوں پہ بریک لگا ہوا ہے رمضان میں، اس کو کیا کریں ہم؟ دیکھیے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمارے اس ملک میں بلکہ پوری دنیا ہی میں کچھ ایسے حالات میں آیا ہے جس کو آپ اور ہم ایک مہلک مرض کے نتیجے میں لاک ڈاؤن سے تعبیر کرتے ہیں، اور پورا مہینہ لاک ڈاؤن میں ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہر ایک میں کوئی نہ کچھ مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ لاک ڈاؤن رمضان المبارک میں
اس لاک ڈاؤن رمضان المبارک کے اس مہینے میں جو لاک ڈاؤن والی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس میں شاید یہ بھی ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت بازاروں میں اور اپنی مصروفیتوں میں گزارنے کے بجائے رمضان المبارک کی اس ایام کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے اس سے خوب استفادہ کریں اور اپنے افراد خاندان کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت میں، دعاؤں کے اہتمام میں، روزوں کے رکھنے میں اور سیکھنے سکھانے میں اس کا خوب اہتمام کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ اگر لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو ہماری اپنی مصروفیات، مشغولیات، بازاروں میں، کاروباروں میں ہماری اپنی انرجی اور ہماری اپنی صلاحیتیں دیگر کاموں میں صرف ہوتی تھیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اللہ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ ہم اپنی انرجی کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے، قرآن مجید کے سیکھنے کے لیے اور اللہ عز و جل کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی اور خوش کرنے والے اعمال میں ہم گزاریں۔ یہ ایک بہترین موقع ہے، اس سے بہترین موقع ہم کو نہیں مل سکتا۔ عبادتوں کا بھی بھرپور موقع ملتا ہے۔ جی عبادت بھرپور موقع ملتا ہے، دن میں، رات میں، گھروں میں رہ کر عبادتیں کرنے کا۔ دوسری طرف رمضان المبارک کے اس عظیم الشان اور بابرکت مہینے میں لاک ڈاؤن کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس سے رمضان ایک غمخواری کا بھی مہینہ ہے، انسانیت کے دکھ اور درد میں شریک ہونے کا بھی مہینہ ہے۔ اسی کو اس حدیثوں میں اس کو مواسات کا مہینہ قرار دیا گیا، غمخواری کا مہینہ قرار دیا گیا، انسانیت نوازی کا مہینہ قرار دیا گیا۔ ایسے لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ہم کو ہمارے ان بھائیوں کی جو مصیبت میں ہیں، جو غمزدہ ہیں، لاک ڈاؤن کی صورتحال کی وجہ سے پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کی بھی داد رسی اور اس کی بھی فکر ہم کو کرنی چاہیے، اس لیے کہ رمضان المبارک جہاں ہماری اپنی غمخواری کا سبق یاد دلاتا ہے اور دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے کا سبق یاد دلاتا ہے، ایسے میں ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اپنے پڑوسیوں کا اور غریبوں کا خیال کرتے ہوئے ہم سے جو ہو سکے ان کی اس موقع پر بھرپور مدد کرنا چاہیے۔ اور جہاں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا معاشرہ اور ایک بہت بڑی سوسائٹی رمضان میں عیدین کی اور رمضان کے اخراجات میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں، ایسے موقع پر لاک ڈاؤن میں ہمارے اس خرچ میں ہم کو غریبوں کا خیال کرتے ہوئے ان کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا بہترین سبق بھی ہے، اور رمضان المبارک جو تقاضا کرتا ہے غمخواری کا، غریبوں کی داد رسی کا، غریبوں کے خیال کا، اس پر بھی عمل کی ہم سب کو توفیق ملتی۔ جی مولانا ماشاءاللہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے سوال کی طرف کہ ہم یہ جو لاک ڈاؤن کا زمانہ بھی ہے اور لاک ڈاؤن میں ہر کوئی تقریباً یعنی متوسط طبقے سے لے کے یوم اجرت سے لے کر ہر کوئی پریشان حال ہے۔ اس پریشانی میں کیا ایسے لوگ جو صاحب نصاب ہیں لیکن وہ لوگ پریشان ہیں، کیا ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ دیکھیے، زکوٰۃ کے سلسلے میں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسی رقم جو ہمارے روزمرہ سے زائد ہو اور اس پر حولان حول گزرا ہو، یعنی ایک سال اس پر گزرا ہو، تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ رہا مسئلہ وقتی طور پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو صورتحال آئی ہوئی ہے، جو وقتی طور پہ جو پریشانی ہے، تو اس وقتی طور پر پریشانی کے نتیجے میں زکوٰۃ ان پر جو فرض ہے وہ فرض اس سے ساقط تو نہیں ہو جاتی۔ البتہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان المبارک ہی کے مہینے میں ادا کیا جائے، سال گزرا پورا سال میں کبھی بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ ایسے موقع پہ کوششیں کرنی چاہیے کہ اس وقتی پریشانی سے جب آپ کو نجات مل جائے اور آپ صاحب نصاب ہیں تو رمضان کے علاوہ بھی آپ دوسرے مہینوں میں زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں، رمضان میں جو زکوٰۃ ادا کرنے کا معمول ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ رمضان کی فضیلت اپنی جگہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اور ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر، اسی طرح ہم سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے کے نتیجے میں ثواب میں زیادتی ہوگی اور ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کے راستے میں 1 کے بجائے 10 گنا اور 7 گنا کا حساب ملے گا۔ اسی لیے عام طور پر رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک معمول بھی ہے اور اس کا اہتمام بھی ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پریشانی، وقتی طور پہ پریشانی کی وجہ سے رمضان میں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، ان کو چاہیے کہ غیر رمضان میں بھی ان کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ مگر جہاں تک مسئلہ ہے 1 سال گزرنا ہے، جب رمضان میں آئے پھر رمضان غیر رمضان میں آئے، 1 سال کا
ہاں، زکوٰۃ؟ 1 سال کے گزرنے کا جو معمول ہے حولان حول، تو عام طور پر جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ رمضان کی فضیلت کے نتیجے میں لوگ 1 سال کے گزرنے کو اپنے معمول بنا کر ہر سال رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہر سال رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا معمول ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی حالیہ اور وقتی پریشانی سے رمضان میں ادا نہیں کر سکے اور آپ کا 1 سال گزر چکا ہے، تو آپ غیر رمضان میں اپنے زکوٰۃ کو ادا کر دیجئے، اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہمارے اپنے مال کی تطہیر اور ہمارے اپنے مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ جی مولانا، ہم تھوڑا سا اور اسی تعلق سے ایک سوال پر آگے بڑھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں جو ضرورت مندوں کی مدد ہم کر رہے ہیں، کیا یہ مدد کو ہم زکوٰۃ کی مد میں شمار کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ اپنی لاک ڈاؤن میں غریبوں کا جو قیال کیا جا رہا ہے، مستحقین میں جو مستحقین کی مدد ہو رہی ہے، اور وہ مستحقین اور جو غریب زکوٰۃ کے مصارف میں شامل ہیں، جس کو قرآن مجید نے زکوٰۃ کے مصارف کی پوری تفصیل بتائی ہے، اگر وہ اس کے اہل ہیں تو آپ مستحق کر کے زکوٰۃ کی رقم اس میں منحا کر سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کی رقم کی ادائیگی کے لیے مستحقین، غریب اور مسکین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایسے موقع پر شوق کے ساتھ آپ ان کو مدد کرنا چاہیے اپنے زکوٰۃ کے ذریعے سے، اور اس کے نتیجے میں، ان کی مدد کے نتیجے میں آپ کی زکوٰۃ بھی ادائی ہو جائے گی، اور دوسری طرف ان غربا کی اور مستحقین کی اور مسکین کی بڑی مدد بھی ہو جائے گی۔ ہاں مولانا، ایک اور سوال ہم اس بارے میں، اور ایک سوال یہ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے؟ اب جیسا کہ لاک ڈاؤن میں ہر کوئی پریشان دکھ رہا ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو زکوٰۃ نہ دی جائے، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے، تو مطلب اب کون مستحق ہیں زکوٰۃ کے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں قرآن مجید میں صاف اعلان ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں جہاں ہم ان کو اپنے طور پہ اطمینان ہو کہ یہ واقع مستحق ہیں، جس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں زکوٰۃ کے مصارف میں ہم جہاں تحقیق کرتے ہیں، وہاں اتنی تحقیق تو ضرور کر لی جائے کہ جو سائل ہے، جن کی مدد کی جا رہی ہے، آیا وہ مستحق ہے یا نہیں، اور اگر مستحقین ہیں تو آپ ان کو اطمینان کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور چونکہ آپ کی اپنی تحقیق کے مطابق وہ مستحق ہیں اور آپ ان کو زکوٰۃ دے دیے، اور پھر آپ کے اپنے ذمے سے وہ زکوٰۃ ساقط ہو گئی ہے کہ آپ بظاہر کی تحقیق کے نتیجے میں آپ مستحق اور غربا اور مساکین کو دے رہے ہیں۔ رہا مسئلہ کہ وہ مستحق تھے یا نہیں تھے، اصل تحقیق کیا تھی، آپ اسباب کے دائرے میں جتنی کوشش آپ کو کرنی چاہیے تھا آپ وہ کوشش کیے، آپ اس سے مکلف اور اس سے بری ہو چکے، تو آپ کو اپنی زکوٰۃ ان مستحقین کو ادا کرنا چاہیے۔ جی مولانا، ہم آپ بڑھتے ہیں آگے سوال کی طرف۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی حقیقت چاہے کچھ بھی بتائی جا رہی ہو، لیکن اسے یہ بھی ایک بتایا جا رہا تھا کہ آفات سماوی ہے، جو عبادات میں ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، جس کے تعلق سے اس کو ایک عذاب الہی بھی کہا جا رہا ہے، آفات سماوی بھی کہا جا رہا ہے۔ تو آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی متعدد جگہ اس کا اظہار ہوا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا میں جو کچھ حالات آتے رہتے ہیں، حالات آئیں گے، وہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ معراج کے سفر میں حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کروایا گیا، جہاں بہت سی چیزیں آپ کو دکھلائی گئیں، روایات میں لکھا ہے کہ آپ ایک چیز یہ بھی دیکھی کہ زمین سے ایک چیز آسمانوں کی طرف جا رہی تھی اور آسمانوں سے ایک چیز زمین کی طرف آ رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کیا چیز ہے کہ زمین سے ایک چیز آسمانوں کی طرف جا رہی ہے اور آسمانوں سے ایک چیز زمین کی طرف آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کی اور یوں فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو زمین سے جو چیز آسمانوں کی طرف جا رہی ہے وہ آپ کی امت کے اور اللہ کے بندوں کے اور انسانوں کے اعمال ہیں جو اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور آسمانوں سے جو زمین کی طرف جو چیز آ رہی ہے وہ اللہ کے فیصلے ہیں جو بندوں کے اعمال کے مطابق روئے زمین پر اتر رہے ہیں۔
اسی لیے دنیا میں جو کچھ حالات آتے ہیں وہ ہمارے ہی اعمال بد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن اور اس قسم کی متعدد مہلک بیماریاں جو متعدی بھی ہیں اور یہ جڑ پکڑ رہی ہیں، اور پورا ہمارا یہ ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس وقت یہ پریشان ہے، تو اس سے آپ ایک چیز تو یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ کی طاقت اور قدرت کے آگے پوری دنیا عاجز اور بے بس ہے، پوری دنیا عاجز اور بے بس۔ دوسری طرف لاک ڈاؤن والی صورتحال میں جی ہم کو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جب بھی مہلک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو عریانیت، بے حیائی اور فحاشی کے عام ہونے کے نتیجے میں اس طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے کوئی بعید نہیں کہ لاک ڈاؤن بھی ہمارے اعمال کے سدھرنے اور ہم کو اپنی جانب متوجہ کرنے اور رجوع اللہ کی طرف، رجوع اللہ کے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہو۔ اسی لیے ہم سب کو ایسے موقع پر اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور اس بیماری اور اس وبا سے مرض کے لیے خوب اللہ سے دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے بڑوں نے اس کے معمولات بھی بتائے ہیں، اہتمام بھی بتائے ہیں کہ بہت سی اس طرح کی بیماریوں سے حفاظت کے لیے۔ تو آپ نے جیسے سوال کیا کہ لاک ڈاؤن اگرچہ کہ بظاہر کچھ بھی ہو لیکن ایک مومن اور ایک صاحب ایمان کی جو فکر ہوتی ہے وہ ہر ایک کی حالات میں اس کی نظر اللہ کی طرف ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر بھی ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور یہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں اس بیماریوں کی صورتحال میں بھی حفاظت کرنے والے اللہ اور اللہ ہی مدد اور نصرت کرنے والے ہیں، اسی لیے کوئی بعید نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے اعمال بد کے سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے۔ ہم کو اپنے اعمال کا، اپنے ایمان کا، اپنے دین کا محاسبہ کرنا چاہیے اور استغفار کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف رجوع اور دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے استغفار اور حفاظت ممکن ہو کہ اس متعدی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔ جی مولانا، اور ایک بات یہ ہے کہ یہ بیماری کی وجہ سے مساجد کو سوشل ڈسٹینسنگ کے ذریعے مساجد میں اجتماعی عبادات پر روک لگا دی گئی ہے۔ ایسے میں مسلمان ہر طرف، دنیا بھر کا مسلمان اجتماعی عبادتوں اور مساجد میں نہ جانے سے پریشان حال ہے۔ ایسے میں ان کے لیے کچھ ایسا پیغام کہ ان کے دلوں کو کچھ سکون محسوس۔ دیکھیے، ایک مومن کا مسجد سے جو تعلق ہوتا ہے اس کا وہ فطری تعلق ہے کہ چونکہ بیوت اللہ ہیں، مساجد اللہ کے گھر ہیں، اور ایک مسلمان اور مومن کو مسجد سے جو تعلق ہوتا ہے اس کے وہ ایمان کے اپنے فطری اور طبعی تقاضا ہوتا ہے۔ اور احادیثوں میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ ایک مومن جی مسجد میں جب پہنچتا ہے تو ایک قلبی سکون حاصل کرتا ہے، اور حدیثوں میں مثالیں دی گئی کہ جس طرح مچھلی پانی میں سکون حاصل کرتی ہے، ایک ایمان والا اور ایک مومن مسجد میں پہنچ کر ایک راحت اور سکون حاصل کرتا ہے۔ رہا مسئلہ کہ اس بیماری سے تحفظ اور حفاظت کے لیے حکومتی قوانین کے مطابق جی سوشل اور سماجی دوری کے نتیجے میں مساجد کو نہ جانا اور مساجد بند رکھنا اور مساجد سے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے گھروں میں ادا کرنے کا یہ حکم جی یہ وقتی طور پر ہے، اس کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسے ماحول میں رمضان المبارک بھی آئے اور مسلمان جس جوش و خروش کے ساتھ، اپنی وارفتگی کے ساتھ اور جس جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے گھروں کو پہنچتے تھے، وہ کیفیت اس وقت باقی نہیں رہی ہے۔ اسی لیے ایسے میں ہم کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے وقت میں سب سے پہلا کام ہم کو یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو ہدایات دی جا رہی ہیں وہ ہماری اپنی جان کے تحفظ اور ہماری اپنی سلامتی کے لیے ہے، اس پر کا بھرپور ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ مساجد میں نمازوں کے بجائے گھروں میں نمازوں کی ادائیگی ممکن ہو کہ اس حکم کی عمل آوری کے نتیجے میں، چونکہ ایک غیر اختیاری چیز ہے، ہم اپنے طور پہ نہیں بلکہ ایک حکومت کے قوانین کا لحاظ اور حکومت کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے گھروں میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، تو ممکن ہو کہ اللہ کی اس کریم ذات سے کوئی بعید نہیں کہ گھروں میں نماز ادا کرنے کے نتیجے میں مسجدوں میں نماز ادا کرنے کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ اسی لیے ایسے موقع پر چونکہ ہماری ایک غیر اختیاری چیز ہے، ہم غیر
इख्तियारी चीज़ के नतीजे में हम घरों में नमाजें अदा कर रहे हैं, घरों में ज़िक्र अज़कार और इबादतों में मशगूल हैं, तो इससे हमको मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह मस्जिदों में नमाज अदा करने का सवाब हमको मिल जाएगा। मस्जिदों से दूरी एक हुकूमती उसूल के तहत, और मस्जिदों से दूरी हमको एक समाजी फासले को बाकी रखने के लिए, मस्जिदों से दूरी हम अपनी जान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अपनाए हुए हैं। इसीलिए इसमें मायूसी की कोई बात नहीं है। आर्जी दूरी है, आर्जी दूरी है, वक्ती दूरी है। हाँ, अलबत्ता इससे एक नया जोश हमारे अंदर पैदा होना चाहिए कि इसके बाद जल्द से जल्द अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के हालात, बल्कि पूरी दुनिया के हालात जल्द से जल्द बहाल हो जाएं, और हमको फिर एक मरतबा मसाजिद में पहुँचने का, वही शौक़ ज़ौक़ के साथ इबादतें करने का एक मरतबा फिर वो दौर जल्द से जल्द आ जाए। इसकी दुआएँ, इस उम्मीद के साथ हमको मुतमईन होना चाहिए, और जो उसूल व ज़वाबित हमको बताया गया है उसका पूरा लिहाज हमको रखनी चाहिए। जी मौलाना, और आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं मौलाना। जैसा कि आज भी जुमा है, ऐसे लॉकडाउन में कई जुमा गुजर गए, जबकि हुक्म यह है कि 3 जुमा मुतवातिर जो छोड़ देता है, 3 जुमा जो मुतवातिर छोड़ देता है, वो जो है सो उसके दिल सियाह कर दिए जाते हैं। ऐसे में कि अब कई जुमा हमारे इस लॉकडाउन से छूट चुके हैं, ऐसे में कुरान और हदीस ने क्या हुक्म है? हाँ, ये जो आपने कहा है कि मुसलसल 3 जुमा छोड़ने से दिल सियाह हो जाता है, और बहुत से हमारे अकाबिरीन ने भी लिखा है कि एक जुमा एक मोमिन नहीं छोड़ सकता, और मुसलसल 3 जुमा छोड़ने के नतीजे में वो शकावत क़ल्बी का शिकार हो जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें वो हैं जो आदमी मुकल्लफ़ हो और उसके बावजूद फिर जुमा छोड़ दे। यहाँ जो सूरत हाल है वो ऐसी सूरत हाल नहीं है। यहाँ जो सूरत हाल है वो ये है कि हम जुमा के छोड़ने के सिलसिले में हम मुकल्लफ़ नहीं हैं, बल्कि हम गैर इख्तियारी तौर पर नहीं, बल्कि गैर इख्तियारी तौर पर जुमा छोड़ा जा रहा है। चूँकि यहाँ भी वही चीज़ मलहूज़ है कि समाजी फासले को बाकी रखना, और कम से कम इज्तिमा और कम से कम अवाम के इज्तिमा को रोकना है। इसके लिए यह हुक्म दिया गया है कि 4-5 आदमी मस्जिदों में जुमा नागा ना होने के नतीजे में 4-5 आदमी जुमा अदा कर लें। बकिया लोग जुमा की नमाज अगर वहाँ खुतबा और वगैरह देने की सहूलत हो तो अपने अपने घरों में जमात के और जुमा के जो उसूल हैं वो उसूल अगर पूरे होते हों तो फिर उसके नतीजे में जुमा अदा किया जाए, वरना फिर नमाज ज़ोहर अदा कर ली जाए। ये जो चीज़ है ये गैर इख्तियारी हुक्म है, हमारी अपनी तरफ से कोई ये नहीं है। ये भी उन्हीं उसूल और उसूल को मद्देनज़र रख कर किया गया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस तरह जुमा के छोड़ने के नतीजे में उस हुक्म का इतलाक़ नहीं होगा कि हम गैर इख्तियारी तौर पर जुमा पढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि जुमा छोड़ दिया जाए, लेकिन एक मजबूरी है, इस मजबूरी के तहत हम जुमा छोड़ा जा रहा है, और ये मजबूरी ये भी एक उज़्र है, और इस तरह का उज़्र शरीयत में इसको माक़ूल समझा गया है। और जब कोई उज़्र की बुनियाद पर आदमी जुमा छोड़ता है तो वो माज़ूर समझा जाता है, वो मजबूर समझा जाता है। इसीलिए उस पर इसका इतलाक़ नहीं होता। यहाँ रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम में यहाँ लेते हैं अब एक मुख्तसर सा वक्फा। మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా మీ చిన్నారులకు కావాల్సిన అన్ని రకాలైన వివిధ బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ ను మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది। మీ చిన్నారులు నచ్చే మెచ్చే అతి కొత్త ట్రై సైకిల్స్, బైసైకిల్స్, గేర్ సైకిల్స్, రూఫ్ సైకిల్స్ ఇలా ఎన్నో నూతన మోడల్స్ తో కూడిన బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ మా వద్ద లభించును। మా 36 సైకిల్ స్టోర్ లో స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన అన్ని ఐటమ్స్ మా వద్ద లభించును మరియు హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకతలు। మా అడ్రస్ 36 సైకిల్ స్టోర్ ఆపోజిట్ శ్రీనివాస్ కాలనీ, పెట్రోల్ బంక్, మహబూబ్ నగర్। మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655। మీ కార్లకు బుల్లెట్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన యాక్సెసరీస్ కోసం వెతికి విసిగిపోయారా? అయితే మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో కార్స్ మరియు మీ బుల్లెట్ వాహనాలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర లభించును। కార్స్ కి సంబంధించిన సీట్ కవర్స్, ఫుల్ మ్యాటింగ్, మ్యూజిక్ సిస్టమ్, సెంటర్ లాకింగ్ సీట్ కవర్స్,
పర్ఫ్యూమ్స్, రివర్స్ కెమెరా, అలే వీల్స్, ఊఫర్స్ ఇలా అన్ని రకాలైన యాక్సెసరీస్ మా వద్ద అందుబాటులో ఉన్నాయి. బుల్లెట్ కి సంబంధించిన సైలెన్సర్, సీట్ కవర్, హార్న్స్, అలే వీల్స్, జాకెట్స్, వివిధ రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర దొరుకును. వివిధ కంపెనీలకు చెందిన హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకత. రండి, మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో మీకు కావాల్సిన యాక్సెసరీస్ ను కొనుగోలు చేసి మీ కార్స్ మరియు బుల్లెట్స్ ను అధునాతనంగా, నూతనంగా తీర్చిదిద్దుకోండి. మా అడ్రస్ ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్, బిసైడ్ పెట్రోల్ బంక్, శ్రీనివాస్ కాలనీ, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655. इस वक्फे के बाद फिर से खैर मकदम है। आइए जानते हैं हमारे मौलाना अब्दुल ख़वी हुसामी साहब से और रमज़ान के ताल्लुक़ से और चंद सवालात हैं जो एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से, उसके बारे में जानते हैं। आइए मौलाना, हम आपसे पूछना ये चाहते हैं कि एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से सवाल ये है कि मर्द मसाजिद में और ख़वातीन घरों में बैठती हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र क्या मर्द हजरात में एतिकाफ़ घरों में बैठा जा सकता है या फिर उसकी क्या सूरत हाल होगी? एतिकाफ़ देखिए कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की बहुत खुसूसी इबादत है, और एतिकाफ़ के सिलसिले में कुरान मजीद में जो लफ्ज़ आया है कि वअन्तुम आकिफ़ून फ़िल मसाजिद, के एतिकाफ़ मस्जिदों में करने का हुक्म दिया गया है। लिहाजा वो एतिकाफ़ जो सुन्नत है और फ़र्ज़ अलल किफ़ाया है और जो मर्दों के लिए मस्जिद में हुक्म दिया गया है वो मस्जिद के साथ ख़ास है। लिहाजा वो फ़र्ज़ किफ़ाया की अदायगी और वो सुन्नत वाले एतिकाफ़ की अदायगी उसी वक्त मुमकिन है जब मस्जिद में बैठ जाएँ। ऐसे मौके पर कि मसाजिद में जहाँ 5 वक्ता नमाज़ों का अहतमाम हो रहा है कि 4-5 आदमी ही सही, उन्हीं में से किसी को मस्जिद में एतिकाफ़ करना चाहिए, और चूँकि एतिकाफ़ की सूरत में उस महल्ले वाले मस्जिदों से मुकम्मल तौर पर सबसे वो फ़र्ज़ किफ़ाया अदा हो जाए। रहा मसला आपका ये सवाल कि घरों में एतिकाफ़ के नतीजे में आया और सुन्नत वाला एतिकाफ़ होगा, तो मर्दों को घर में एतिकाफ़ की इजाज़त नहीं है। असल में मसला यह है कि चूँकि एतिकाफ़ मस्जिद के साथ ख़ास है, लिहाजा मस्जिद ही में मर्दों को एतिकाफ़ करना चाहिए। घरों में मर्दों का जो एतिकाफ़ वो एतिकाफ़ ना होगा, बल्कि उसके नतीजे में मर्दों को चूँकि लॉकडाउन भी है, रमज़ान के आखिरी अशरे की अहमियत के नतीजे में ख़ुद मर्दों को घरों में बैठ कर ज़िक्र अस्कार का अहतमाम करना चाहिए। एतिकाफ़ मस्जिद के साथ ख़ास है, लिहाजा मस्जिद ही में एतिकाफ़ पर फ़र्ज़ किफ़ाया और सुन्नत अलल किफ़ाया वाला एतिकाफ़ उसी सूरत में अदा हो जाएगा। जी मौलाना, एक सवाल हम ये भी लेते हैं कि अभी आपने फरमाया कि फ़र्ज़ किफ़ाया है, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए कि फ़र्ज़ किफ़ाया क्या होता है? फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये होता है कि पूरे इलाक़े और बस्ती में से, जैसे एतिकाफ़ी का मसला आपने छेड़ा है, तो मैं एतिकाफ़े के हवाले से फ़र्ज़ किफ़ाया की भी मैं तारीफ़ कर दूँ कि महल्ले की बस्ती में से कोई एक भी अगर मस्जिद में एतिकाफ़ के लिए बैठ जाएँ तो पूरे बस्ती वालों की तरफ से वो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। अगर एक भी शख्स कोई मस्जिद में एतिकाफ़ नहीं बैठे तो पूरे उस महल्ले के लोग उस एतिकाफ़ के छोड़ने के ज़िम्मेदार होंगे और उस गुनाह के ज़िम्मेदार होंगे। इसीलिए होना ये चाहिए कि कोई एक भी अगर मस्जिद में एतिकाफ़ की सूरत इख्तियार कर ले और एतिकाफ़ बैठ जाए तो उस शक्ल में पूरे बस्ती वालों की तरफ से, पूरे इलाक़े वाले और महल्ले वालों की तरफ से वह फ़र्ज़ अदा हो जाता है। इसी तरह जैसे नमाज जनाज़ा है, नमाज जनाज़ा भी फ़र्ज़ किफ़ाया है कि महल्ले वालों की तरफ से 1-2-3 भी पढ़ ले तो वो पूरे महल्ले वालों की तरफ से काफ़ी होता है और अदा हो जाता है, और अगर कोई भी नहीं पढ़े तो सारे महल्ले वाले उसके ज़िम्मेदार होंगे उस गुनाह के। माशाअल्लाह। मौलाना, अब आखिरी एक सवाल और 1-2 सवाल है जिसमें हम पढ़ते हैं कि नमाज ईद के ताल्लुक़ से अब ये बताएं कि लॉकडाउन है कोरोना वायरस की वजह से, तो ये बताएं कि ये नमाज कैसे अदा की जाए? क्या घर में जमात के साथ पढ़ा जा सकता है? क्या जमात के साथ पढ़ा जाएगा तो क्या खुतबा ईद होगी या फिर फ़र्दन नमाज शुक्राना अदा की जाएगी? इस ताल्लुक़ से ज़रा आप हमारे नाज़रीन को बताएँ। देखिए, ईदैन का भी मसला वही है कि असल में ईदैन के लिए जो शराइत हैं वो जुमा के जो शराइत हैं वो ईदैन के शराइत हैं। ऐसे मौके पर अब जबकि लॉकडाउन वाली सूरत हाल में यहाँ भी वही मसला है कि सोशल समाजी फासला, और फिर दूसरी बात यह कि एक बहुत बड़ी ईदैन की शक्ल में एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हो जाएगा, एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाएगी।
ایسے میں ہمارے بڑے علماء، مختلف دینی تنظیموں اور جماعتوں کے ذمہ داروں نے اس موقع سے یہ اپیل کی ہے کہ اس طرح کی بھیڑ اور عوامی ازدحام اور عوامی اجتماع کے نتیجے میں پھر ایک مرتبہ وہ صورتحال پیدا ہوگی کہ پھر کہیں اس مرض کے اضافے کا ذریعہ ہو، یہ اس قسم کا ایک خدشہ ان لوگوں میں ہے۔ دوسری طرف کہیں ایسا نہ ہو کہ جی اسلام دشمن طاقتیں پھر اس عوامی اجتماع کو ذریعہ بنا کر پھر اس مرض کو ایک مخصوص جماعت بلکہ ہم مسلمانوں کی طرف منسوب کر دیں، اس کا بھی ایک احتمال ہے۔ اس کے نتیجے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ اپیلیں اور ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ ایسے موقع پر جی عیدین کی نماز کے سلسلے میں جی ابھی گھروں میں ادا کرنے کے بجائے نماز شکرانہ کا اس موقع پر اہتمام کر لیں۔ بعض تنظیموں اور جماعتوں کی طرف سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ابھی جی عیدین کے موقع کا دوسرے فیصلے کا انتظار کیجیے، اس موقع سے آپ کو پھر دوسری رہبری اور رہنمائی بتائی جائے گی۔ لیکن جامعہ نظامیہ کا جو فتویٰ آیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز عیدین کی ادائیگی کے بجائے نماز اپنے اپنے گھروں میں نماز شکرانہ کا اہتمام کر لیں۔ اس طرف سے حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامعہ نظامیہ مدظ اللہ العالی اس وقت انہوں نے یہ اپیل کی ہے۔ اس وقت وہ اپیل بھی موجودہ حالات کے تناظر میں بہت مناسب اور متوازن معلوم ہوتی ہے، جس پہ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ مولانا ایک سوال ہم یہ لیتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ عید سے متعلق ہے، یہ تو مسئلے مسائل ہو گئے، چھوٹا سا ایک سوال یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کا تناظر ہے، غریب عوام متوسط خاندان پریشان حال ہیں، ایسے میں کچھ جو یہ شاپنگ کی جا رہی ہے تو اس کی اپیل یہ کی جا رہی ہے کہ شاپنگ نہ کی جائے، تو اس کے بارے میں کیا ہم شاپنگ نہ کرنے کے لیے ہم اپیل کر سکتے ہیں کہ وہی رقم کو ہم جو شاپنگ کی رقم ہماری جو بچتی ہے وہ رقم کیا ہم مستحقین میں ضرورت مندوں کو دے سکتے ہیں؟ تو ایک ہم ANA کی طرف سے بھی یہ اپیل آپ کی جانب سے یہ کرانا چاہتے ہیں کہ لوگ جو شاپنگ میں مصروف ہیں اس کو کم کر دیں، جی جی جی، تاکہ مستحقین کو بھی، مستحقین کی ضرورت مندوں کی بھی عید ہو سکے۔ جی جی، تو اس کے تعلق سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اس کے بارے میں جی اس میں بھی دو پہلو ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے بڑوں کو، ہمارے علماء کرام کو، جنہوں نے اپنی پوری بصیرت اور فراست سے رمضان کے آغاز ہی پر بہت پہلے اپیل کی تھی کہ پورے مسلم سماج اور پورے مسلم سوسائٹی اور پورے مسلم معاشرے سے کہ دیکھو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ عیدین کی خرید و فروخت اور عیدین کی شاپنگ کے سلسلے میں جیسا کہ اب تک دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک بہت بڑا مجمع اور ایک بہت بڑی بڑی تعداد میں بازاروں میں نظر آتی ہے۔ تو اللہ ہمارے علماء کرام کو، صاحب بصیرت ہمارے قائدین کو جزائے خیر دے، انہوں نے ملک کے موجودہ حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے سب سے پہلے انہوں نے یہ اپیل جاری کی کہ شاپنگ کے لیے، خرید و فروخت کے لیے دکانوں میں، بازاروں میں جی بھیڑ کوئی اکٹھا نہ ہو۔ کیوں؟ اس میں بھی ایک پہلو یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بھیڑ کو نشانہ بنا کر پھر اس مرض کے پھیلاؤ کے سلسلے میں ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے۔ اسی لیے ایک حکمت تو یہ تھی کہ اس طرح کے الزام سے بچنے کے لیے جی یہ بھیڑ کا اور دکانوں پہ خرید و فروخت کا اور بہت زیادہ جی مجمع کا اس سے بچنا چاہیے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ ایک حکمت اس میں یہ تھی۔ دوسری طرف جیسا کہ آپ نے کہا کہ رمضان سے بہت پہلے سے بھی ہم سب لاک ڈاؤن میں گزر رہے ہیں اور لاک ڈاؤن والے ماحول اور لاک ڈاؤن والے حالات میں گزار رہے ہیں۔ ایسے موقع پر متوسط طبقہ اور اس سے نچلا طبقہ جو روز مرہ کی مزدوری پر ان کا روزگار ہے اور ان کا سارا دار و مدار اسی پر منحصر ہے، وہ لوگ کئی دن سے روزگار نہ ملنے کے نتیجے میں اپنے روزگار سے محروم ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کی جو حالات ہیں اس وقت ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پہ اس میں حکمت یہ تھی کہ مسلمان عیدین کے موقع پر خریداری میں، خرید و فروخت میں، شاپنگ میں جو غیر ضروری اپنی پونجی صرف کرتے ہیں اور غیر ضروری جو اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کو بچا کر جی ان مستحقین کو اگر دے دیا جائے تو عید کی حقیقی خوشیوں میں ان مستحقین اور غربا کو بھی برابر شریک کر سکتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ العید لیس لبس الجدید، العید لمن خاف الوعید، عید نئے کپڑوں کے پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ عید تو وہ ہے جو رمضان المبارک کے روزے، تراویح، ذکر و اذکار، عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کا ڈر اور خوف اور خشیت دل میں پیدا کرے۔ اور پھر حقیقی معنوں میں عید انہی کی ہے جو رمضان المبارک کی عبادتوں اور اس خصوصی ماہ کی مناسبت سے اپنے گناہوں کی تطہیر اور تزکیے کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں، انہی کی اصل میں عید ہے۔ تو اس کے نتیجے میں عید کی ایک حقیقی خوشی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی اس خوشیوں میں ان غریب بھائیوں کو، ان مسکین بھائیوں کو، ان یتامہ کو اور مستحقین کو اپنے ساتھ لے لیں، جس کے نتیجے میں عید کی خوشی اور مسرت ہمارے ساتھ ساتھ وہ بھی خوشی اور مسرت محسوس کریں۔ ہمارے علماء کا جہاں ایک طرف وہ پہلو تھا تو دوسری طرف ان کی اپیل پر ایک چیز یہ بھی مد نظر تھی کہ اس طرح مسلمان کم از کم حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے، وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پونجی غیر ضروری کاموں میں صرف کرنے کے بجائے اس طرح مستحقین اور غرباء اور مساکین کا خیال رکھ کر عید کی خوشی میں ان کو برابر کا شریک کریں۔ مومن وہی ہے جو حالات اور وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے حالات پر لبیک کہے، یہ ایمانی فراست اور ایمانی بصیرت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے اس موقع پر میں جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ آپ کے AN نیوز کے حوالے سے میں بھی آپ کی اس پلیٹ فارم سے میں بھی سارے برادران اسلام سے اپیل کرتا ہوں کہ عید کی حقیقی خوشیوں میں غرباء کو شریک کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ اسراف سے بچیے، فضول خرچی سے بچیے، اور اسراف اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے ہم غریبوں اور مسکینوں کا خیال کر کے عید کی خوشیوں میں ہم غرباء کے ساتھ ضرور شریک ہوں۔ اس سے زیادہ خوشی شاید نہیں ہو سکتی کہ میری خوشی اور مسرت کے ساتھ ساتھ میرا پڑوس مستحق بھی وہ خوشی اور مسرت محسوس کرے۔ یہ ہم سب کے لیے دل کا اطمینان اور دل کی راحت اور قلبی مسرت کا ذریعہ ہے۔ مولانا اب آخر میں چلتے چلتے ہم ایک سوال یہ لیتے ہیں کہ وبائی امراض سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث میں کچھ دعائیں یا پھر اذکار جو وبائی امراض سے بچنے کے لیے ہوں تو ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ وہ بھی وبائی مرض سے بچ سکیں اور ہم بھی بچ سکیں، اللہ سب کو بچائے اس وبائی مرض سے۔ آپ اس کے تعلق سے اگر کوئی آیات یا دعائیں یا اذکار ہوں تو بتائیں تاکہ اس سلسلے میں دیکھیے کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمولات ہیں، شب و روز دعاؤں کا جو اہتمام ہے، آپ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر جائزہ لیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے معمولات میں صبح شام پڑھنے کی دعاؤں کا اہتمام ہے۔ اور اس کی دعاؤں کی خاصیت بھی یہ بتائی گئی ہے کہ صبح شام دعاؤں کے پڑھنے کے جو اذکار ہیں، جو معمولات ہیں، اس کے اہتمام کے نتیجے میں اللہ عز و جل نہ صرف یہ کہ وبائی امراض سے حفاظت ہوگی بلکہ بہت سے حادثات اور مصیبتوں سے بھی اللہ عز و جل حفاظت فرمائیں گے۔ جیسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک عمل حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ نے گھر سے باہر نکلنے کی لیے دعا سکھائی ہے کہ جب آدمی گھر سے باہر نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا اہتمام کر لیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کی حکمت، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کا اثر یہ ہوگا کہ اس دعا کی خصوصیات میں علماء نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب اس دعا کے اہتمام کے ساتھ، دعا کے اس معمول کے ساتھ جب گھر سے نکلتا ہے تو اللہ عز و جل اس دعا کی برکت کے نتیجے میں جس صحت اور عافیت کے ساتھ وہ گھر سے نکل رہا ہے، اس دعا کے اہتمام اور دعا کے معمول اور دعا کے پڑھنے کے نتیجے میں اللہ عز و جل اسی صحت اور اسی عافیت کے ساتھ اس کو گھر دوبارہ واپس لاتے ہیں۔ ایک دعا کی خاصیت ہے، اور دعا مختصر ہے، عمل چھوٹا ہے، لیکن کتنی تمانیت کا ذریعہ ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، دعا بہت مختصر ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اکثر یاد ہے اور یاد کی بھی جا سکتی ہے، لیکن اس کی خاصیت یہ بتائی گئی کہ آدمی جس صحت، جس سکون اور جس عافیت کے ساتھ گھر سے نکل رہا ہے، اسی صحت اور اسی سکون اور اسی عافیت کے ساتھ اللہ عز و جل گھر واپس لاتے ہیں۔ دوسری چیز، ایسے موقع پر ہمارے اکابر بزرگوں نے بہت سے معمولات یہ بتائی ہیں کہ روزانہ صبح میں
جی 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا اہتمام، سورہ فلق کا اہتمام، سورہ ناس کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دعائیں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کا 3 مرتبہ اس کا اہتمام، اور ان دعاؤں اور اذکار سے پہلے 3 مرتبہ پہلے درود و شریف اور اخیر میں درود و شریف پڑھ لے اور اس پر دم کر لے تو شام تک اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور شام میں اس کا معمول بنا لے تو صبح تک اللہ عز و جل فرشتوں کے ذریعے سے اس کا تحفظ فرماتے ہیں۔ عمل مختصر ہے کہ 3 مرتبہ تعوذ کا 3 مرتبہ تعوذ پڑھیں، 3 مرتبہ تسمیہ پڑھیں، اس سے پہلے 3 مرتبہ درود و شریف کا اہتمام کریں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور پھر یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لینا، یہ بھی بیماریوں سے اور متعدد بیماریوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ صبح میں آیت الکرسی کا اہتمام، شام میں آیت الکرسی کا اہتمام، اور اللہ اگر توفیق دے تو سورہ یاسین کا اہتمام۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ صبح سورہ یاسین کا اہتمام اللہ عز و جل فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ اس کا حفاظت فرماتے ہیں، اور پھر اس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے دعاؤں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں شمائل میں اور آپ کی سنتوں سے جو معمولات ملتی ہیں، وہ معمولات کا اہتمام میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح حادثات سے بھی اور آفتوں اور بلاؤں سے بھی بڑی حد تک حفاظت ہو سکتی ہے، اور بڑی حد تک ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا صبح اور شام ان دعاؤں کا اور اذکار کا اہتمام کے ساتھ اس پر عمل ہو، اور اہتمام کے ساتھ چاہے لاک ڈاؤن والے حالات ہوں یا لاک ڈاؤن والے حالات نہ ہوں، ایک مومن کا کام یہ ہے کہ صبح شام دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ یہ اپنی زندگی گزارے۔ اس میں اللہ عز و جل دعاؤں کی برکت کے نتیجے میں اپنی رحمت خاصہ کے ذریعے اللہ ان دعاؤں کے معمولات کرنے والے اور دعاؤں کا اہتمام کرنے والوں کی اللہ ضرور حفاظت فرمائے۔ آمین۔ یہ ANA نیوز چینل کی جانب سے رمضان خصوصی پیشکش تھی، جس میں رمضان کے تعلق سے تقریباً تمام کو ہم نے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں سے رمضان کے آخری عشرے سے لے کر رمضان کے متعلق، لاک ڈاؤن میں رمضان، یہ سب تعلق سے ہم نے تقریباً احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تقریباً ہم اس میں کامیابی حاصل کیے ہیں، اور ہمارے مہمان مولانا عبدالقوی حسامی صاحب نے تقریباً سمجھا دیا کہ رمضان کیسے ہم گزاریں۔ یہ رمضان اسپیشل پروگرام کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے نیوز چینل میں آئے اور ہمارے ناظرین کو یہ سب چیزیں بتایا تفصیل سے کہ رمضان کیسے گزاریں بالخصوص اس زمانے میں۔ شکریہ مولانا، جزاک اللہ۔ لیتے ہیں یہیں، اب یہیں پر یہ ختم کیا جاتا ہے رمضان اسپیشل پروگرام۔